بات کریں گے. ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں ہم کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ایسی گھر میں بیماری آئی ہوتی ہے, غربت کی صورت میں کوئی امتحان آیا ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں فلاں گناہ کی نا اس کو سزا ملی تھی, اس نے اس کا دل دکھایا تھا, یہ سزا ملی تھی یا اس طرح سے ہوا تھا. یہ تمام معاملات اللہ اور بندے کے درمیان ہیں. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جج کرنے والے؟ اور جو بھی ہماری زندگی میں ہمیں لگتا ہے آزمائشیں ہیں, تکالیف ہیں, اور اس کو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے ہی کیوں چنا, میرے ساتھ ہی ایسے کیوں ہوتا ہے, تو یہ تمام باتیں سب کے ذہن میں تو ضرور آتی ہیں. ان سب تمام مقصد کیا ہوتا ہے ان آزمائشوں کا, ان تکالیف کا؟ ہمارے لیے کب تک صبر آزما, ہمیں کس طرح سے رہنا چاہیے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہوتی ہے یا پھر یہ ایک مومن کے لیے ایک عام بات ہونی چاہیے کہ جیسے بھی زندگی ملی اس کی ذات پر ہمیں توکل کر کے اس کو گزارتے رہنا چاہیے. اور ہم اس بارے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین کنز الایمان بیکن اسکول جناب مفتی شاہد محمود مدنی صاحب سے, اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ننھے بہت ہی پیارے مہمان محمد عبید رضا. بہت بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے, اور آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں پروگرام میں. کس نے تیار کر کے بھیجا آپ کو؟ ماما نے؟ ہاں جی. اچھا سر, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ بہت سارے آپ سنتے ہوں گے, آپ کے پاس پیرنٹس بھی کافی آتے ہوں گے, آپ خود بھی مفتی ہیں, تو لوگ بہت سارے مسائل آپ کے پاس لے کر آتے ہوں گے کہ ہم زندگی میں اس سے گزر رہے ہیں, اس پریشانی سے گزر رہے ہیں, ان تکالیف سے گزر رہے ہیں, اللہ پاک نے مجھے ہی کیوں چنا ہے, یا میرے ساتھ ہی ایسے کیوں ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں بتائیں گے انسان میں یہ سوچ کیوں پیدا ہوتی ہے, اور کوئی بھی اگر تنگی آ گئی ہے تو ہم اس کو آزمائشی کیوں کنسیڈر کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم, آپ کا جو آج کا ٹاپک ہے یقیناً سب کے لیے بہت فائدے کا ہے, اور یہ مسائل وہ ہیں جو عام طور پہ ہر انسان اس سے دوچار ہوتا ہے. اور یہ جو آپ کنسرن فرما رہی ہیں کہ یہ مجھ سے ہی کیوں ہے اور ہم ہی کیوں اس کا شکار ہیں, یہ نارمل ہے. یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ہمیں ہمیشہ دین کی جو ہے وہ تربیت اور جو ہدایت ہے وہ لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو آزمائش دیتا ہوں, چیک کرتا ہوں کہ میرا بندہ جب اس کو میں نعمتوں سے نوازتا ہوں تب تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے, تب تو یہ خوش ہوتا ہے, تب یہ نہیں کہتا کہ یہ اتنے انعام و اکرام مجھ پہ ہی کیوں ہو رہے ہیں. اور جب میں کبھی کسی پر کسی قسم کی مصیبت, آفت یا تکلیف یا بیماری دے کے نازل کر کے دیکھتا ہوں تو اب میرا بندہ کیا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ البقرہ کے اندر 5 آزمائشوں کا ذکر کیا. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, کہ ہم پہلے آپ کو کسی کے ڈر سے آزمائیں گے, بھوک اور غربت سے آزما سکتے ہیں, اور مال کی کمی سے آزما سکتے ہیں, والانفس جان کی کمی کسی کی ڈیتھ کے ذریعے, والثمرات اور نعمتوں کی کمی کے ذریعے. تو میں یہ کسی وقت بھی کسی پر بھی آزمائش آ سکتی ہے, ہم آزمانا چاہتے ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا وبشر الصابرین, جو صبر کرے گا اس کے لیے میری بشارت ہے. اب صبر کرنے والا کون ہے؟ ہم نارملی صبر کو بھی اپنے ایک زاویے سے دیکھتے ہیں, جب سارا رونا پیٹنا, دکھ درد, تکلیفیں سہ کے اور واویلا کر لیتے ہیں, اللہ کی ذات پہ اعتراض کر لیتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں ہم صبر ہی تو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں, صبر یہ نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ, کہ جب کسی کو کسی وقت بھی کوئی بھی چھوٹی بڑی مصیبت آئے, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو وہ آگے سے کہے کہ اللہ میں بھی تیرا ہوں اور تیری طرف ہی میں نے واپس آنا ہے, جو تو کر رہا ہے میں اس پہ راضی ہوں. تو یہ ہر ایک کا اتنا ظرف یا پھر ہر ایک کا اتنا برتن نہیں ہوتا کہ ہم اس چیز کو فوری طور پر تسلیم کر لیں. ہم میں ایکسیپٹنس کی بہت زیادہ کمی رہتی ہے. اگر ہم فوری طور پر اس بات کو تسلیم کر لیں کہ میری ذات میں کوئی ایسا حصہ نہیں ہے یا میری سانس جو ہے اس کی رحم و کرم پر ہے, تو کچھ بھی اگر میری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا تو معاملات کیسے میری مرضی کے مطابق ہو سکتے ہیں؟ اصل میں نا یہ آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں. یہ تو سمجھنے کے لیے ہے کہ انسان کو اپنی سوچ کا جو زاویہ ہے وہ یہی رکھنا چاہیے کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے, جتنی اچھائیاں ہو رہی ہیں یہ بھی میرے رب کے حکم سے آ رہی ہیں. وما من اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت بھی آئی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے آئی ہے. تو سب سے پہلا ریئیکٹ جو ہمیں کرنا چاہیے کسی بھی آزمائش پریشانی میں, وہ اس کی مثال ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو یکدم سے چراغ بجھ گیا,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو صحابی رسول نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی مصیبت ہے اور اس پہ بھی ہمیں یہ پڑھنا ہے, کیا اس پہ بھی اجر ہے؟ تو فرمایا ہاں یہ بھی مصیبت ہے, اس پہ بھی اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اجر عطا فرماتا ہے. اب یہاں تک ہمارا تعلق ہے کہ بیماریاں ہمارے ساتھ آتی ہیں اور یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ جاتا ہے تو یاد رکھیں ہر چیز کو ہم عذاب نہیں کہہ سکتے, ہر چیز کو ہم بہت اپنے لیے مصیبت نہیں کہہ سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک اذا اراد اللہ بہ عبدا خیرا, جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی چاہتا ہے, خیر کا معاملہ چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی تکلیف میں آزما دیتا ہے. اور دوسری حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا کہ جب بھی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاں کوئی مرتبہ دینا چاہتا ہے اور وہ اپنے اعمال کے ذریعے اس مرتبے تک نہیں پہنچتا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہے, وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو اس کے بڑے مرتبے پہ فائز کر دیتا ہے.